صرف تھی کہ ہمارے پاس نہیں ہے. آپ کہیں میرے پاس نہیں ہے تو پڑوسی کے پاس ہوگا. نمبر 1 یہی میں نے وہاں کہا. دوسرا میں نے کہا کہ جن کو تنخواہیں ملتی ہیں اس بات کی کہ وہ ریاست کے شہریوں کا تحفظ کریں گے، پولیس ہے، وہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کدھر ہے؟ نہیں پتا تو وہاں کیوں بیٹھے ہوئے؟ اور تیسری بات جو میں نے کہی، جس پہ جج صاحب نے پھر وہ بڑا تفصیلی آرڈر جاری کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہنے لگے یہ ہمیں ثبوت دیں. میں نے کہا ثبوت ڈھونڈنا میرا کام نہیں ہے، آپ کو تنخواہ ملتی ہے ثبوت ڈھونڈنے کی. تو یہ جو پولیس ہے اسلام آباد کی اوور پولیٹیسائزڈ ہو گئی ہے. جس طرح سے ڈالر قابو میں نہیں آ رہا نا، دوسری چیز جو نہیں قابو میں آ رہی وہ یہ ہے کہ جو پولیس کی نالائکی، نااہلی یا غفلت، اور چائنی میں کہتے ہیں کہ اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں جو سو رہا ہو. جس نے ویسے ہی آنکھیں بند کر کے بہانہ لگایا وہ اس کو کون جگا سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی نہیں جاگے گا. تو اس لیے ان کو آنکھیں کھولنی چاہیے. یہ ریاست کوئی بھی ریاست سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کا قول ہے کہ وہ کفر کے ساتھ چلتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. یہ مظالم ہے کہ لوگوں کو آپ کہتے ہیں پرچے میں ریکوائرڈ ہے، پیش کرو نا، مقدمہ ہم لڑیں گے. عمران خان 200 مقدمے لڑ رہا ہے. کبھی آپ نے سنا کہ پلیٹلیٹ اوپر ہو گئے، پلیٹلیٹ نیچے ہو گئے، پلیٹلیٹ بھاگ گئے، پلیٹلیٹ کی کمی ہو گئی، باہر ایک ایمبولینس ہر وقت کھڑی ہوئی، اندر ٹی وی لگے ہوئے ہیں، پی ٹی وی لگا ہوا. اس نے کہا نہیں میں نے وہ رانی پتہ نہیں کون سی جی دیکھنی ہے. تو یہ جو سارے امتحان ہیں یہ قوم کے لیے کاٹ رہے ہیں، جو عمران خان کاٹ رہے ہیں، ان کے ساتھی کاٹ رہے ہیں. اس لیے ان امتحانوں میں کوئی نہ خوف زدہ ہوگا نہ کوئی ڈرے گا. تو جو اصل بات ہے وہ یہ کہ ریاست لوگوں کو امید دلاتی ہے. ریاست لوگوں کو معاشی امید دلائے، اور معاشی امید کون دلائے گا؟ جو الیکٹ ہو گیا گا وہی دلا سکتا ہے. ریاست لوگوں کو امن و امان کی امید دلائے، وہ کون دلا سکتا ہے؟ جس کا پاکستان میں کچھ سٹیک ہوگا. یہ جتنے ہیں جو ہی ان کا اقتدار ختم ہوتا ہے تو یہ اپنے آبائی وطن انگلستان چلے جاتے ہیں. پاکستان ان کی چراگاہ، انگلستان ان کا آبائی وطن ہے.